اب آئیے اگلا سوال، بھوک ہڑتال کیا درست ہے کہ نہیں؟ تو بھی ہڑتالوں سے بچنا ہی چاہیے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ احتجاج کرنا ہے تو کسی انسان یا جانور پر کوئی تکلیف، یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ اس کے لیے صحیح بخاری کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ آپ کر سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ساری رات قیام اور مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا بھی ایسا مت کریں، کیونکہ یہ عمل آنکھوں کی کمزوری اور بدن کی کمزوری کا باعث بن سکتا ہے کہ بھی آپ اتنے مسلسل روز ہی آپ ڈیلی روزے اور ڈیلی رات میں آپ عبادت ہی کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم میں آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہوگی، یہ نہ کریں۔ اسی طرح دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خود ہلاک کیا، وہ جہنم میں اسی طرح بلندی سے چھلانگ لگا کر مرتا ہی ہے۔ جس شخص نے زہر پی کر خود کو ختم کر لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے زہر پی کر مرتا ہی رہے گا، اور جس نے کسی ہتھیار سے خودکشی کی تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے اسی ہتھیار سے خود کو مارتا رہے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی ایگزامپلس تھیں، ایک آپ کہہ لیں کہ خودکشی جو کرتے تھے لوگ ان کی، تو اس کو یہی وہی چیز یہ ہے نا کہ یہ جو بھوک ہڑتال ہے تو یہ بھی تو وہی چیز ہے کہ جس میں آپ کی صحت خراب ہو رہی ہو تو وہ نہ کریں۔ قرآن مجید میں دیکھیے تو ارشاد ہوا وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس جہاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق یعنی خرچ کیجئے اور اس سے گریز کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیے گا، اور آپ یہ انفاق خوبی کے ساتھ کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہ اب جہاد کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت نہ کیجیے گا، یعنی سمپلی وہی ہے کہ یہ خودکشی اور اس کے سارے پھر جو طریقے بھی بن جاتے ہیں تو وہ سارے ہی حرام ہیں آپ کے لیے۔ تو بھوک ہڑتال کو لے لیں تو بھوک ہڑتال جو ہے یہ ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ لمبے عرصے تک ایسے ہی کر رہا ہے تو پھر تو اس کی اپنی صحت ہی خراب ہوگی، اور چلو فوت نہ بھی ہوئی تو بیمار تو رہیں گے نا وہ، تو اس لیے غلط حرکت ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جی اگر 1 گھنٹے کے لیے بھوک ہڑتال کر لیں تو بھائی کر لو، اس میں تو فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ پھر ایک کہہ لیں کہ ایک طرح کا ایک ڈرامہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں ہے، تو حقیقت یہ تو اس سے بچنا ہی چاہیے۔ آپ نے کئی سیاستدان ایسے سنے ہوں گے کہ جو ایک بھوک ہڑتال وہ کرتے ہیں اور بڑا وہ احتجاج اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایکچولی دیکھیں تو بیچ میں خود کھا بھی رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ سب ڈرامہ ہے اور ایک فراڈ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے بچیں، اور جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کو ووٹ نہ دیں، اصل اصول یہی، اور ان کے اجتماعات میں بھی نہ جائیں۔ اب آئیے احتجاجی مظاہروں اور دھرنے میں شرکت کرنا کیا درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بہت سے مل جائیں گے جس میں آپ کو اس کا جواب مل جائے گا کہ اپنے ظلم پہ احتجاج تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پہ ظلم ہوا ہو تو آپ احتجاج کر لیں احتجاج، لیکن ایسے ہی کریں کہ کسی انسان یا جانور کو بھی تنگ نہ کریں، کسی کو بھی تنگ کرنا حرام ہے۔ اب اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یہ فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جب جسم کا ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم کرب و اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یعنی ساری امت مسلمہ یہ پورا ایک ہی جسم کی طرح ہے کہ اگر ایک یعنی آپ کے اگر جسم میں بھی کہیں پہ کوئی درد آ رہی ہے، کوئی پرابلم آ رہی ہے تو دوسری طرف پہ بھی اثرات آتے ہیں، تو سیم ایسے ہی پوری امت مسلمہ پہ بھی یہی ہے، ایسا ہی معاملہ کہ ایک تکلیف میں ہے تو دوسرے کو بھی آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، کہ مل جل کے آپ رہیے، یہ فرقہ واریت اور لڑائی جھگڑے ان چیزوں سے بچیں بھائی، مراد یہی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دین خیر خائی کا نام ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کس سے خیر خائی؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اپنے حکمرانوں اور تمام اہل ایمان سے خیر خائی، یہ ہے خیر خائی۔ یعنی اس کا مطلب یہی کہ وہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ووٹ انہی لوگوں کو کیجیے گا کہ جو واقعی خلوص ہے، تو خلوص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اپنے حکمرانوں اور اہل ایمان سب کے لیے خیر خواہ ہوں۔ جو خیر خواہ ہے اسی کو ووٹ دیجیے، جو نہ ہو اس کو نہ دیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ خلوص کی ایک ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ بھی مسلمان کہ جو آپ کے ساتھ ہو وہ آپ کو برا لگے وہ دوسروں کے ساتھ نہ کریں، جو آپ کو اپنے ساتھ اچھا لگ رہا ہے وہی آپ دوسروں کے ساتھ بھی کریں۔ مثال کے طور پر آپ کو اگر کچھ فنڈ آپ کو مل رہا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگے گا، تو بھی وہی ایسے آپ کے ضرورت مند بھائی بہن ان کو بھی لے جا کے دیں آپ۔ اچھا، اگر کوئی آپ کو مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے محلے میں اگر وہاں پہ کوئی دھرنا لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ اپنے وہاں سے گھر سے نہیں نکل رہے، آفس تک نہیں جا رہے یا ہاسپٹل تک نہیں جا پا رہے، تو سوچے کتنا برا لگتا۔ تو پھر آپ بھی نہ کریں کسی کے معاملے میں، پھر آپ کسی کے ساتھ آپ شرکت نہ کریں۔ چلو دوسرے اگر کر رہے ہیں ایسی حرکت تو پھر وہ جانے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فیصلہ کرے، آپ اس میں شامل نہ ہو۔ اصل اصول یہی۔ ہاں، اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، تو پھر کسی ایسے الگ ایریا میں جا کے کہ جہاں پہ کوئی لوگوں کو تکلیف نہ ہو، مثلا کسی پارک میں جا کے کر لیں، کوئی مثال کے طور پر جا کے اگر کہیں ہٹ کے کہیں پہ کر لیں کہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو، پھر ٹھیک ہے، پھر کوئی عرض نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ تو جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اگلے کو ہو سکتا ہے اسی دنیا میں سزا دے دے، اور آخرت میں تو کنفرم ہے ہونی ہونی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بھی اگر یہ ساری چیزیں، اگر آپ احتجاج اور دھرنا کر رہے ہیں اور یہ سب چیزوں میں کسی پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کسی بھی تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ غلط حرکت آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ اس میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر دوسرے لوگ کر رہے ہیں تو وہ جانے اور وہ اللہ تعالیٰ جانے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی ان کو دے گا سزا، آپ اس میں شامل نہ ہو۔ بس یہ اصل اصول ہے۔ تو باقی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جناب لوگ کیا حرکت کرتے ہیں اور کیا نہیں۔ آئیے اس کے لیے کچھ اور حدیث بھی دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات منقطع رکھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے ملنا جلنا، اس میں تو ٹائم ہو سکتا ہے مہینہ لگ جائے، لیکن یہ مراد ہے کہ ان سے ایک شریکہ کر کے 3 دن سے زیادہ نہ کریں۔ اگر ناراض ہو گئے ہیں تو بس 3 دن سے زیادہ نہ رکھیں کہ اس سے جلدی پھر بھی جا کے دوستی کر لیں، حکم یہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو السلام علیکم کہے، خواہ اس سے پہچان ہو یا نہ ہو۔ اور یہ السلام علیکم ہم تو بس ایک ویسے ہی ایک رسمی طور پہ ہم سلام کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب بھی سوچ لیا کرے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ سلامتی کرے، یہ ایک دعا ہے۔ تو اپنے بھائی بہن کے لیے ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو سلام ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے، اس کا مطلب ضرور سمجھ کے کیا کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا بھائی ہے جو اس پر نہ ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ یعنی اگلا اگر پرابلم میں ہے تو اس کو چھوڑیں بھی نہیں، اس کو لے جا کے اس کی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں کریں۔ ان کو اگر زخمی ہیں ان کو اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جائیں، اگر فائنینشلی پرابلمز میں ہے تو جتنے آپ کے ہے اس کے جتنا بھی پاسبل آپ کے بس میں ہے اتنا کریں۔ بس اصل حکم یہی ہے ہمیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی میں لگا ہوتا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کی ہیلپ کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کر رہا ہوگا، اس کا مطلب۔ تو پھر بس اس گارنٹی کو لے کے
آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کی مشکلات بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بدگمانی بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کی باتوں پر کان مت لگائیں اور نہ ہی کسی کی ٹو میں رہیں۔ دنیا کے لیے مقابلہ نہ کریں اور نہ ایک دوسرے سے حسد کریں، نہ دشمنی رکھیں اور بھائی بھائی بن کر اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں۔ اب یہ دیکھیے اس میں کتنی تفصیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ بھائی بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی یہ خود سورۃ الحجرات میں ہی ہمیں بتا دیا۔ بدگمانی کیا کہ خام خواہ اگلے کے بارے میں کوئی ٹو میں رکھنا اور اگلے کی کوئی نیگیٹو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، یہ نہ کریں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جن کو آپ نے ووٹ دینا ہے ان بندے کے بارے میں بھی کوئی آپ ان کے پرسنل معاملات پہ نہ جائیں، بلکہ یہ چیز دیکھیں کہ جناب واقعی خلوص ہے ان کے یہاں کے نہیں، یہ ضرور کریں۔ اور بدگمانی نہ کریں، یعنی سچ مچ ایک آپ کو کوئی سینیریو نظر آئے کہ واقعی انہوں نے فراڈ کیا ہے تو تب آپ ان سے دور ہو جائیں، لیکن خام خواہی اس میں نہ کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خور وہی ہوتے ہیں کہ اگلے کہ کوئی نہ کوئی جو بھی منفی بات ملی اس کو بغیر ریسرچ کیے خام خواہ اگلوں تک پھیلائے رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی بندے کا عیب چھپائے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا عیب بھی چھپائے گا۔ کہ اگر دوسرے میں کوئی ویکنس آپ کو آ گئی، پرسنل معاملہ ہے اس کا، ٹھیک ہے کہ اجتماعی معاملے کی بات نہیں ہے یہاں، کہ اگر اگلے میں ذاتی طور پر کوئی ویکنس ہے، کوئی کمزوری ہے، تو اس کو آپ اگر خود چھپا دیں گے تو بس پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس کا خیال بس یہ کریں۔ تو جناب اس چیز میں آپ خود احتجاج کرنا، دھرنا کرنا، ان سب چیزوں میں انہی احادیث کے لحاظ سے آپ اپلائی کر لیں کہ جناب کیا کسی کا نقصان پہنچ رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی تنگ آپ کر رہے ہیں کسی کو، اگر کر رہے ہیں تو پھر اس میں آپ شامل نہ ہو، اور اگر نہیں ہو رہا، کوئی ایک ایسے پارک میں ایسا اور رش بھی اتنا نہیں لگ رہا، ٹریفک بھی نہیں پھنس رہی، کچھ نہیں ہو رہا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کریں احتجاج، کوئی عرض نہیں ہے۔ تو جناب اصل اصول یہی ہے، اور اس کے لیے قرآن اور احادیث میں ہمیں مل گیا۔ باقی اور یہ آپ سوچیں لاجیکلی، یہ آپ کی لاجیکلی بھی یہی آپ کو یہی جواب دے گی۔ تو جناب یہاں پہ ہمارے لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جو کوشچنز آپ کے ذہن میں آ رہے ہو بلا تکلف ای میل کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔